لانگ ویڈیوز میں بنایا کروں گا، بالکل بنایا کروں گا، لیکن کچھ ویڈیوز اب شارٹ بھی آیا کریں گی۔ شارٹ ایسے آیا کریں گی ویڈیوز کے، مثال کے طور پہ آج کا موضوع لے لیجیے۔ آج کا موضوع جو ہے وہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات، گھریلو زندگی کے جو مسائل ہوتے ہیں عورت اور مرد کو آتے ہیں، اور بچوں کی پرورش کو لے کر جتنے بھی عام طور پر ہمارے اذہان میں سوالات پیدا ہوتے ہیں اور زندگی میں ہم ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، اس کے اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ تو اب ایک دو بار کے تجربہ سے یہ بات میرے سامنے آئی کہ ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی لا آف اٹریکشن پر اور یوگا کے اوپر اور پریزنٹ مومنٹ کے اوپر، اور اس میں چونکہ 3 موضوعات تھے تو وہ ویڈیو لمبی ہو گئی۔ اور تو پھر بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اگر لا آف اٹریکشن سرچ کر رہے ہیں تو ان کو پریزنٹ مومنٹ سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تو وہ دیکھتے نہیں ہیں اتنی لمبی ویڈیو۔ تو اس معاملے پہ اب جو بھی ویڈیو میری آج کے بعد انشاءاللہ آئے گی، اگر تو اس ایک ویڈیو میں مختلف سوالات کو جو کہ ایک ہی سبجیکٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں ڈسکس کیا جا رہا ہے، تو میں کوشش یہ کروں گا کہ اس ویڈیو کو چاپ کیا جائے اور سبجیکٹ کے حساب سے بنایا جائے۔ لینتھ جتنی بھی ہو جائے، کوئی 20 منٹ کی ہو جائے، کوئی آدھے گھنٹے کی ہو جائے، کوئی گھنٹے کی ہو جائے، آئی ڈونٹ کیئر، سبجیکٹ کے اوپر مکمل تشفیح ہونی چاہیے۔ تو ایک تو یہ کریں گے۔ اس کے علاوہ جو موضوعات ایسے ہیں، جیسے توبہ کے اوپر ویڈیو بنائی ہے، او سی ڈی کے اوپر ویڈیو بنائی، تو ان کی کوئی سیریز ہم نہیں کر سکیں گے، اور وہ پوری کی پوری آیا کرے گی۔ مجھے پتہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں لینتھی ویڈیوز بنایا کروں، مکمل ویڈیو بنایا کروں، اور وہ خواہش بھی پوری ہوتی رہے گی۔ اور جو لوگ چھوٹی ویڈیوز دیکھنا چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کی خواہش کو بھی ایسے پورا کریں گے کہ ہم زبردستی نہیں کریں گے اپنے کنٹینٹ کے ساتھ، اور جیسا اللہ تعالیٰ ہمیں فلو عطا فرمائے گا اس کے حساب سے ہی ڈائسنگ، سلائسنگ اور چاپنگ کیا کریں گے ویڈیوز کی انشاءاللہ۔ تو آج اس سلسلے میں جو ویڈیو کر رہا ہوں وہ پہلے آپ کو بتا چکا کہ میاں بیوی کے تعلقات، بچوں کی پرورش، جو بھی گھروں کے معاملات ہوتے ہیں، تو یہ ایک سیریز ہوگی جس میں جو کویسچنز بار بار لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں ان کو میں نے لکھ لیا ہے، اور ان کے اوپر بات کرتا جاؤں گا، اور کویسچنز کے حساب سے ویڈیوز کو کٹ کر پھر میں پبلش کر دوں گا۔ اچھا، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کویسچن جو بھی مجھے آئے ہیں ان کو پٹ کرنے سے پہلے میں اپنے کانسیپٹ کے حوالے سے ایک بات آپ سے کرتا چلوں کہ اوورآل ایک گلوبل کانسیپٹ کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے اس کو کامیابی سے کیسے نبھایا جاتا ہے، خاوند کا بیوی کے ساتھ، بیوی کا خاوند کے ساتھ آپس میں سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ یہ کور کانسیپٹ ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن شپ کا۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں میرے پاس کچھ مشورے ہیں ایک دو بڑے ضروری۔ اگر ان کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے، ان پر غور و فکر کریں گے، تو آپ کے ذہن کی بہت سی گتھیاں بھی سلجھیں گی، اور بہت سے آپ کے گھریلو مسائل بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ العزیز ضرور حل ہوں گے۔ دیکھیے، تعلقات کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو تعلق جو ہے وہ کسی بھی انسان کا کسی دوسرے انسان کے ساتھ کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا ہے۔ بھائی کا بہن کے ساتھ ہو سکتا ہے، ماں کا باپ کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، باپ کا بیٹے کے ساتھ، اسی طرح میاں کا بیوی کے ساتھ، بیوی کا خاوند کے ساتھ، اور پھر انسان کا اپنے دوست کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ بہت سارے ہمارے تعلقات ہیں جن کے اندر ہم زندگی میں چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم تعلق کی بنیاد کو سمجھ لیں تو ہم اس کانسیپٹ کو اپنی زندگی کے تمام نوعیت کے تعلقات پر اپلائی کر سکتے ہیں، اور ان سے اچھے رزلٹس کی توقع کر سکتے ہیں۔ اب تعلق کے بارے میں آپ سے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ کوئی بھی تعلق کسی بھی انسان کے ساتھ جو ہوتا ہے، اگر اس کی بنیاد اللہ نہیں ہے، اگر ایکویشن میں اللہ نہیں ہے، تو تعلق جو ہے وہ آخر کار اذیت کا باعث بنے گا، ذہنی بحران کا باعث بنے گا، غم اور خوف اور حزن کا باعث بنے گا۔ اس کے علاوہ کسی بھی تعلق کا کوئی انجام نہیں ہے۔ انسان ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ جینے کے لیے نہیں بنے۔ یہ رشتے ناتے، یہ تعلقات، یہ زندگی کی خوبصورتی ہونے کے ساتھ ساتھ ہم انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہیں۔ اس معاملے میں تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، زندگی تو جس طور بھی گزرے، ایک دوسرے کے مختلف متضاد مزاجوں کے ساتھ ہی زندگی گزرنا ہوتی ہے، اور بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن میں ہم بسا اوقات یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت سے ہمارے
کانسیپٹ ایسے ہیں جو ٹکرا رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کے باوجود زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں. تو اس معاملے میں اب میں نے جو کہا کہ کسی بھی انسان کے ساتھ آپ کے تعلق کی بنیاد اللہ ہونا چاہیے، تو اس سے میرا مطلب کیا ہے؟ اس سے میری مراد یہ ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اگر آپ کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف روز بروز ترقی پذیر ہو رہا ہے، تو آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت مختلف ہوتی چلی جائے گی، اچھی ہوتی چلی جائے گی، اور ایک بہتر سمت کی طرف گامزن ہوتی چلی جائے گی، ڈیمیجز کم ہوتے چلے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں حقوق العباد پر جتنا زور دیتا ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، اسوہ حسنہ اور سیرت مبارکہ میں جتنا اہل و عیال کا، رشتہ داروں کا، دوست احباب کا، غربا و مساکین کا، حتیٰ کہ جانوروں تک کا خیال رکھنے کی جتنی سخت تاکیدیں آئی ہیں، اور جیسا عملی نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی حیات مبارکہ میں ہمیں کر کے دکھایا ہے، اگر اس کا 10% بھی ہم لوگ فالو کرنا شروع کر دیں آج کے اس دباؤ والے وقت میں، تو ہماری زندگی بلا شبہ ایک پھولوں کی سیج بن سکتی ہے. اب اس میں کرنا کیا ہوتا ہے؟ اتنی سادہ یہ بات ہے کہ اگر مرد اور عورت قرآن پاک پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، پیسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو شائش دیتا ہے تو حج کے لیے چلے جاتے ہیں، زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے کردار کی بہتری پہ کام کرتے ہیں، کیونکہ حقوق العباد پر زور دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تزکیہ نفس پر بہت زیادہ اس کی ترغیب دی ہے اپنے کردار کو بہتر کرنے کے لیے. نفس کا تزکیہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے. میں بار بار بتا چکا ہوں کہ اپنے کردار کی بہتری کرنا ہوتی ہے، اور یہ بھی بتا چکا کہ کردار کی بہتری اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اپنی بری عادتوں کے آہستہ آہستہ خلاف جانے کی کوشش کرنا سیکھنا ہوتا ہے، اپنے آپ کے ساتھ جنگ کرنا ہوتی ہے، دباؤ کے ساتھ نہیں، تشدد کے ساتھ نہیں، پاگل پن میں نہیں، بلکہ حکمت عملی اور بہترین عقل کے ساتھ اپنے آپ کے خلاف جانا ہوتا ہے. یہ تزکیہ نفس ہوتا ہے. اب تزکیہ نفس سیکھنے کے لیے ہمیں قرآن پاک پڑھنا. میں بار بار عرض کر چکا، مجھے مسلمانوں میں سب سے زیادہ جو خوفناک ایلیمنٹ نظر آیا ہے، جو ہمارا سب سے زیادہ ہماری بربادی کا باعث یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان مرد اور عورت ہم پر علم فرض کیا گیا، اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم پر عبادت فرض کی گئی ہے. اب اس علم کی ہم مراد یہ لے لیتے ہیں کہ اسکول کالجز کا نالج ہوگا، سب کو پتہ ہے کہ تھوڑا بہت کمرشل ہے، دنیا داری کے لیے ضروری ہے، پڑھنا پڑتا ہے، پڑھنا چاہیے، ہر حال میں تعلیم ہے. اب جب دین کی تعلیم کی بات آتی ہے تو ہم قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں، نماز روزہ شروع کر دیتے ہیں، اور تھوڑا سا کچھ بیانات دیکھ لیے، ایسے کچھ کام کر لیتے ہیں، تھوڑی بہت تفاسیر پڑھ لیتے ہیں. ہمیں اصل میں جب علم کی بات آتی ہے تو ہمیں قرآن میں گہرائیوں میں اترنا پڑتا ہے، اور ہمیں ان سوالات کے جواب ڈھونڈنے پڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بحیثیت انسان چاہتا کیا ہے، اور حقوق العباد کے لیے ہم پر کیا فرض کیا ہے، کون سی کوشش، کون سی سٹرگل، اور کیسی حکمت عملی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. تو جب کوئی قرآن پاک کو گہرائی سے پڑھتا ہے تو اسے ایک بات تو بڑی صاف اور واضح نظر آتی ہے کہ اپنے کردار کو بہتر کرے گا. جب اپنے کردار کو بہتر کرے گا تو کیسے بہتر کرے گا؟ اپنے عزیز رشتہ داروں سے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے رویے کو ٹھیک کرے گا، جھوٹ بولنے سے باز آنے کی کوشش کرے گا، کاروبار میں بے ایمانی نہیں کرے گا، بد دیانتی نہیں کرے گا، لوگوں کے خلاف سازش نہیں کرے گا، غیبت نہیں کرے گا، چغلی نہیں کرے گا، جتنا ہو سکے بچنے کی کوشش کرے گا. تو جب یہ والا پرسپیکٹو مرد اور عورت کا بلڈ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ آہستہ آہستہ بدلنے لگتا ہے. اسے کہتے ہیں کہ انسان کو خوف خدا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کی شرم و حیا ہے. اور یہ بڑا گریجولی، بڑے تدبر کے ساتھ آہستہ آہستہ علم کے درجات چڑھتے ہوئے انسان کے اندر یہ تبدیلی رونما ہوتی ہے. اچانک نہیں ہوا کرتا، اس کو وقت درکار ہوتا ہے. اچھا، اب اس تعلق پہ میں نے اتنا زور کیوں دیا؟ دیکھیے، تعلق اتنی بڑی چیز ہے کہ ہماری مجبوری ہے، اور یہ خوش قسمتی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ہی وقت میں ہماری بدقسمتی بھی بنتی ہے کہ رشتے ناتے، دوست احباب، ماں باپ، بہن بھائی، ان کو ایوری بڈی نوز کہ ہم تو نہیں چنتے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہمیں دیے جاتے ہیں.
ہمارا لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے کس گھر میں کن ماں باپ کے یہاں پیدا ہونا ہے، وہی سارا ہمارا اگلا سرکل بنتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ تو اب جب جن رشتہ داروں میں ہم پیدا ہوتے ہیں اور جو ہماری شادیاں ہوتی ہیں اور بچے ہوتے ہیں اور ہم ایک گھرداری کا آغاز کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں، اگر یہ تعلق ٹھیک نہیں ہے، اگر اس تعلق کی بنیاد دھوکہ ہے، اگر اس تعلق کی بنیاد لالچ ہے، وہ لالچ اور دھوکہ اس لیے بنیاد ہے کہ علم نہیں ہے پاس، اور آدمی اپنے کاروبار پہ جا رہا ہے اور یا کوئی نوکری کر رہا ہے اور اس کی شادی ہو جاتی ہے، تو ایک ہی طرح کا ایجنڈا بنے گا۔ ہر گھر کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے۔ میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں یہ بات دہرا چکا ہوں، بہت پہلے ایک بار پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ باتیں اب دہرانا پڑا کریں گی۔ تو ہر گھر کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے۔ آپ کو یہ سوچنا چاہیے اور اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ آپ کے گھر کا ایجنڈا کیا ہے۔ عام طور پر 99%، آئی ایم سوری اف اٹ فیلز ویری کروڈ اور ہارش، بٹ ریئلٹی یہ ہے کہ ایک عظیم اکثریت جو گھروں کی ہے، ان کا پرسنل جو ان ہاؤس ایجنڈا ہے وہ بڑا مکان ہے، گاڑی ہے، بچوں کی اچھی پرورش ہے، ان کی اعلیٰ تعلیم ہے، مطلب یہ ہے کہ دنیاوی اور مادی ترقی ہے، اینڈ دیٹس آل۔ اور اسی کے اندر ہم لوگ اس چکر میں گھوم رہے ہیں، اور اس چکر میں گھومتے ہوئے ساتھ میں نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، ساتھ میں روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، تسبیح ذکر بھی کیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ کہ پرسپیکٹیو جو ہے وہ حیات الدنیا کی طرف ہے، آخرت کی تیاری کی طرف نہیں ہوتا۔ تو اگر انسان سیریسلی اپنے کردار پر کام کرنا شروع کرے تو اللہ اس کے اندر، اس کے دل کے اندر ایک ایسی نرمی پیدا کرتا ہے جس کو دلوں کا زنگ اترنا کہتے ہیں، کہ اس کی عقل روشن ہونے لگتی ہے اور اسے ایسے حقائق دکھائی دینے لگتے ہیں، اس کی توجہ ایسے معاملات پر پڑنے لگتی ہے جن سے پہلے وہ بالکل بے خبر تھا۔ تعلق کے بارے میں آپ کو ایک حقیقت بتاتا ہوا چلوں، اگر تعلق آپ کو جنت میں نہیں لے کے جاتا، اس شخص کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، تو وہ تعلق آپ کو جہنم میں لے جائے گا۔ یہ اتنی بڑی ریالٹی ہے، اس پر جو بھی غور کرے گا اسے اپنے ساری زندگی کے تعلقات کی اصلیت اور سچائی معلوم ہونے لگے گی، اور اپنی ذات کے بارے میں بے شمار ایسے انکشافات ہوں گے جن سے پہلے وہ یکسر لا علم تھا، اگنور کر رہا تھا۔ فار ایگزامپل، ایک شخص کسی کا دوست ہے اور وہ دوست اس کو حرام کمائی کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اس کو برے کاموں پر اکساتا ہے، عورتوں کے معاملات اور اس قسم کے نشے اور یہ چیزوں میں لگاتا ہے، تو یہ تعلق اس کے لیے آخرت میں ناکامی کا سبب بن جائے گا، اور وہ دوست اس کو لیے ہوئے جہنم کے گڑھے میں جا گرے گا۔ بالکل اسی طرح سے اگر میاں بیوی کا تعلق اللہ تعالیٰ کے خوف، اللہ تعالیٰ کی شرم و حیا اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو ساتھ لیے ہوئے نہیں چل رہا، تو تعلق کی جو اصلیت ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگی کہ بڑی گاڑی لینی ہے، بڑا گھر بنانا ہے، پیسہ کمانا ہے، بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلا کے ان کو نوکریوں پہ لگوانا ہے، ان کی شادیاں کروانی ہیں، اور اس کے بعد ان کی بیویوں کے ساتھ رہنا ہے، اور ایسے معاملات کرتے کرتے انسان اپنی قبر میں اتر جائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا تو کیا جواب دے گا اللہ تعالیٰ کو؟ کیا کر کے آیا؟ بکری کی طرح آئی، بچے دیے، مر گئی، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو تعلق کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے، میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ دوست وہ ہوتے ہیں جو پھر جنت میں بھی دوست ہوں، میاں بیوی وہ ہوتے ہیں جو پھر جنت میں بھی میاں بیوی ہوں، بھائی بہن وہ ہوتے ہیں جو جنت میں بھی بھائی بہن ہوں۔ اگر تو تعلقات اس نہج پہ جا رہے ہیں، کاملیت کی بات نہیں کرتے، پرفیکشن کی بات نہیں کرتے، ٹوٹے پھوٹے ہی صحیح، لیکن اگر دیکھیں اگر نیت میں اللہ تعالیٰ ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو بچا لیا کرتا ہے، جس نے بچنا چاہا اسے بچا لیا جائے گا۔ غلطیاں کرتا ہے انسان، کوتاہیاں کرتا ہے، غصے میں بھی آ جایا کرتا ہے، لڑائیاں جھگڑے بھی ہوتے ہیں گھروں میں، سب کچھ چلتا ہے، لیکن آخر کار اصلاح ہو جایا کرتی ہے، آخر کار انسان توبہ کر لیا کرتا ہے، اور آخر کار پھر ایک اچھی زندگی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ تو اس بات پر دھیان رکھیے گا، ایسا نہ ہو کہ بیوی اپنے خاوند کو آخرت میں رسوا کروا دے، یا شوہر اپنی بیوی کو روز محشر جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے۔ اب میاں بیوی کا زندگی میں سلوک کیسے ہونا چاہیے آپس میں؟ بڑی سادہ سی بات ہے کہ سلوک تو بڑا اچھا ہونا چاہیے، نارمل ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے کی زندگی پر قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، آکیوپائڈ نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اور خاص طور پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ
عورتوں اور مردوں کے لیے ایک میں بڑی کامیاب ایک ٹپ دینا چاہتا ہوں. کسی بھی صورتحال میں، کسی بھی واقعے میں، وہ بے شک گھر میں ہوتا ہے، آپ کی ذات کے اندر ہوتا ہے، بیرونی طور پہ ہوتا ہے، کسی رشتہ دار کے ساتھ ہوتا ہے، کہیں بھی ہوتا ہے، اگر اس کے ذمہ دار آپ نہیں نکلتے، یعنی کہ وہ واقعہ ہو جانے کے بعد فوری طور پر تو جبلیات قابو پا لیا کرتی ہیں اور مزاج بروئے کار آیا کرتا ہے، اور انسان عام طور پر شکست کھا جایا کرتا ہے واقعے سے، ایونٹ سے، سٹیمولس سے. لیکن اگر غصہ اتر جانے کے بعد، جذبات کا بہاؤ ختم ہو جانے کے بعد، اگر انسان دیانتداری کے ساتھ اپنے آپ پر غور کرے، تو وہ بے شک مرد ہے یا عورت ہے، اس کے پاس ایک رزلٹ نکلنا چاہیے: آئی ایم ریسپانسبل فار ایوری تھنگ وٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ ان مائی لائف. اگر آپ اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر آپ اس نتیجے پر پوری انٹلیکچوئل انکوائری کے بعد پہنچتے ہیں، تو آپ کو کبھی بھی سائیکولوجیکل ڈیمیج، کبھی ڈپریشن، کبھی تناؤ نہیں آئے گا. اگر آئے گا بھی تو ریکوری بہت تیز ہوگی، ہیلنگ بہت تیز ہو جائے گی، اور تسبیحات، اللہ کا ذکر، نماز آپ کو اس طرف کو ہی لے کے جائیں گے. اس بات پر ذرا غور کیجیے گا جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے، کہ خود سے ہمدردی نہ رکھیں، اور سیلف سمپتھی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خود پر کبھی ترس نہ کھائیں. جب آدمی خود سے ہمدردی کرتا ہے نا جی، تو اس کے اندر رحم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اپنے لیے. آدمی کو اپنی ذات کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، تھوڑی بہت ہو بھی تو خیر ہے، اس کے علاوہ کوئی گزارا نہیں ہے، لیکن ایک حد سے زیادہ نہیں، اعتدال سے بڑی ہوئی نہیں. اگر کسی کو چوٹ پہنچائی ہے تو انسان کو یہ ادراک ہونا چاہیے کہ اس نے کسی کو چوٹ ماری ہے، اور اگر اس کو کسی نے زخم دیا ہے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ زخم مجھے لگا کیوں ہے. اور پھر کچھ واقعات ایسے زندگی میں ہو جایا کرتے ہیں جن کی کوئی توجیہ ہمارے پاس نہیں ہوا کرتی، ہمیشہ ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جایا کرتے ہیں، بہت سے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. اگر اللہ نے عقل بلند کر رکھی ہے تو انکوائری کرنے کے بعد ان کا رزلٹ بھی ملے گا کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا ہے. اکثر لوگ فون کر کے مجھے پوچھتے ہیں ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ کیوں ہو گیا. میں کہتا ہوں بھائی آپ کی زندگی ہے، غور کرو، اللہ تعالیٰ جواب دے گا، کیوں نہیں دے گا. اور پھر کچھ لوگوں کو نہیں ملتے، علم کی کمی بھی ہے، اور بعض اوقات آزمائش بھی مقصود ہوا کرتی ہے. لیکن اندر کی بات آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ کی مہربانی سے ابھی تک کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ہے میرے پاس جس میں میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی کوئی وجہ میرے پاس نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ جو بھی وجہ میرے پاس نکلی ہے اس میں ذمہ دار میں ہی نکلا ہوں. میری زندگی کے ورق لکھنے والا کوئی اور نہیں ہے، میں خود ہوں. اس سچائی تک پہنچنے کی آپ کوشش کیجیے. اکثر سوال پوچھا جاتا ہے مجھ سے، بہت زیادہ یہ کویشچن کیا جاتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. جو فون کر رہا تھا، ہسبینڈ فون کر لے گا، رابطہ کر لیتے ہیں لوگ کہ جی وہ مجھے اپنی وائف کے ساتھ کوئی مینٹل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، کوئی ذہنی ہم آہنگی میرے ساتھ میں فیل نہیں کرتا، اس کی اور میرے مزاج میں، طبیعت میں بڑا فرق ہے. اور یہی خواتین کا بھی بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. یہ ذرا مینٹل انڈرسٹینڈنگ کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا شے ہے. مینٹل انڈرسٹینڈنگ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے ایک بات بتا رہا ہوں. ہاں اگر مزاج موافق کہیں کوئی ایکسیپشن ایسی ہو جائے کہ دو نرم مزاج کے لوگ اکٹھے ہوئے، نقصان اس کا بہت ہوگا، زندگی میں ترقی نہیں کر سکیں گے، دونوں ڈھیلے مل گئے ایک دوسرے کو. تو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم جو انسانوں پہ ہوتا ہے، خاص کر میاں بیوی کی صورت میں، کہ متضاد مزاج دیے جاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہسبینڈ ایگریسو ہے تو عورت صبر والی آ جائے گی. اگر عورت اگریسو ہے تو اس کا خاوند اسے لگے گا کہ مطلب نارملی یہ دیکھا ہے کہ صبر والا آ جائے گا، بات کو سننے والا آ جائے گا، برداشت کرنے والا آ جائے گا. اور پھر کچھ صورتحالات ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی بھی غصے والی ہے اور ہسبینڈ بھی غصے والا ہے. اس معاملے کو پھر ذرا گہرائی سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ مزاج کا ایک آدھ جو اسپیکٹ ہے وہ مل جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مزاج ملا ہوا ہے. جیسے میں آپ کو ایک بڑی کامن سی ایگزامپل دے دیتا ہوں. پیسے کا لالچ تو پھر سب کے اندر ہی ہے. تو کون سے ایسے میاں بیوی نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کشائش نہیں مانگتے، جن کو اللہ تعالیٰ سے اچھے دنوں کی امید نہیں ہے. تو یہاں پر مزاج موافق ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ ہر انسان کے اندر اللہ نے تمنا اور طلب رکھی ہوئی ہے، یہ سبھی کے اندر ہی ہوتی ہے.
انڈرسٹینڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جب اپنے بارے میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، جب ایک دوسرے کو اپنے نظریات، اپنے خیالات، افکار بتانے کی کوشش کرتے ہیں، تو دوسرے کی زندگی کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ براٹ اپ ہوا ہوتا ہے، اور وہ ہمارے ساتھ جب اختلاف میں آتا ہے تو ہماری ایگو ہرٹ ہوتی ہے، اور وہاں سے ہمارے کانفلکٹ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ شروع میں ایسی ہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہوا کرتا ہے۔ جو شادی شدہ مرد و خواتین میری بات اس وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں مجھے، وہ اس بات پہ غور کریں، بڑی گہرائی کے ساتھ غور کریں کہ اگر ان کے درمیان میں کانفلکٹ پایا جاتا ہے، تضاد پایا جاتا ہے، تو وہ کہاں سے شروع ہوا تھا۔ شروع میں انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر دوریاں بڑھنے لگتی ہیں، اور پھر بڑھتے بڑھتے بات بڑی شدید نفرت تک آ جاتی ہے۔ اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے مرد اور خواتین ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن بچوں کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ بڑی کوشش کرتے ہیں مرہم لگانے کی، بڑی کوشش کرتے ہیں بات کو سمجھانے کی کہ کچھ بھی نہیں ہے، چائلڈ پلے ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو۔ جب میں کہتا ہوں کہ برداشت کرنا سیکھو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی کاملیت کی بات کرتا ہوں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لڑ لیا ہے تو پھر صلح کر لیں، زیادتی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لیں، اور اگر مزاج نہیں ملتا تو اس میں رونے دھونے کی کیا بات ہے؟ یہ کون سی ایسی بد نصیبی ہے کہ آدمی اپنی گھر میں بیٹھی ہوئی بیوی کو چھوڑ کر ایک ہم مزاج عورت ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وہ مینٹل انڈرسٹینڈنگ والی عورت کو پالے گا؟ تو خبر یہ دی جاتی ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ جھوٹ بولا جائے گا ایک دوسرے سے، اور اس کے بعد جب اگر کہیں پہ شادی ہو بھی گئی دوبارہ، تو اس کے بعد جب رہا جائے گا تو پھر وہی پتہ چلے گا کہ اب کچھ باتوں میں اختلاف نہیں ہے، کچھ باتوں میں پھر انڈرسٹینڈنگ میں کانفلکٹ آ گیا ہے۔ تو انڈرسٹینڈنگ کا فینونیما جو ہے، یہ آج اپنے ذہن سے نکال دیجئے۔ میرا تو بڑا فیوریٹ ہے ایلوس پریسلے کا ایک سانگ ہے، وی کین لیو ٹوگیدر ود سسپیشیس مائنڈس۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ متضاد اذہان کے ٹکراؤ کے درمیان بھی رہ سکتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہمارے درمیان اخلاص ہے، اور اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مر جانا ہے اور کسی بھی وقت مر جانا ہے، اور اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کے پاس جانا ہے، ہمارا یہاں قیام عارضی ہے، تو ہم کسی بھی انسان کو اپنی زندگی میں برداشت کرنے کی صلاحیت اپنے اندر اترتی ہوئی پا ہی لیتے ہیں۔ بے شک اس میں کچھ وقت لگتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ انسان کے نفس کو اطمینان کی جانب ترقی دیا کرتا ہے۔ تو مینٹل انڈرسٹینڈنگ کی اتنی زیادہ فکر نہ کیا کریں، اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں بھی ہے تو گزارا کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، جو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کرے گا جس پر وہ صبر کرتا ہے۔ اگر آج انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو جلدی مچانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، ڈپریس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے 10-15 سال کے بعد انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ کچھ لوگوں کو وقت درکار ہوا کرتا ہے، کچھ لوگوں کو ساتھ درکار ہوا کرتا ہے، اور کچھ لوگوں کو ایک طویل تناؤ، پریشانی، رنج اور غم اور ٹراما درکار ہوا کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ ٹرمز پر آ جایا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جینے کو تیار ہو جایا کرتے ہیں۔ مثال اس کی یہ ہے کہ آہستہ آہستہ بچے بڑے ہو جایا کرتے ہیں، اور پھر خاوند اور بیوی کچھ معاملات پہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کر کے ہمیں اطمینان کے ساتھ جیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بات یاد رکھیے گا، یہ جو سول میٹ وغیرہ والے جو فینونیماز ہیں، یہ بالکل ایک نانسنس ہے۔ ایسی کسی چیز کا دنیا میں وجود نہیں ہوتا۔ ہاں کچھ لوگ اچھے لگتے ہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ ایسی کوئی انڈرسٹینڈنگ آدمی کی بن جاتی ہے جو کسی ایک رخ میں ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسی عورت پسند آ جائے جو مذہبی معاملات کو یا اسپرچول معاملات کو سمجھنے والی ہو، اور آپ کو لگے کہ اس کے ساتھ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن وہ کسی دوسرے معاملے میں آپ کے ساتھ اختلاف کر جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے رجحان کے حساب سے جب کسی انسان میں اتفاق پاتے ہیں تو ہم اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور ہم یہ نہیں سمجھتے۔ یہ وہی حدیث ہے نا، آپ سے نے جو فرمایا تھا کہ اگر تمہیں اپنی بیوی کی، مجھے اس کا ریفرنس یاد نہیں آ رہا، کہ اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات ناپسند ہے تو اس کی بہت سی باتیں تمہیں پسند بھی ہوں گی، ان کو یاد کیا کرو۔ تو یاد کرنا چاہیے کہ اگر مجھے اپنی بیوی کے ساتھ اب یہ میں اس وقت مرد اور خواتین دونوں سے بیک وقت بات کر رہا ہوں، کبھی میں مرد سے بات کر رہا ہوں، کبھی میں عورت سے بات کر رہا ہوں، تو سوچنا چاہیے کہ اگر اس آدمی کی، یا آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اگر اس عورت کی مجھے اس بات سے اختلاف ہے، چڑ ہوتی ہے، تو اس کی بہت سی باتیں کچھ ایسی بھی ہیں جو اگر اس کے پاس نہ ہوتی تو مجھے پھر برداشت کرنے والا اس زمین پہ کوئی نہیں تھا۔ تو ان باتوں کو ذہن میں رکھا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ پڑتا ہے
کہ سیلف رسپیکٹ جو ہے نا، یہ ایک بڑا ہمیں سبق پڑھایا گیا ہے. عزت نفس جو ہے جی، میری عزت نفس مجروح ہو رہی ہے، ہوتی ہے مجروح، مجھے پتہ ہے کیوں نہیں ہوتی ہے. وہ ہمیں کوئی بازار میں تھپڑ مارے تو ہماری بے عزتی ہوتی ہے، اور ہم انسان ہیں، ہمیں پتھر لگے گا تو ہم ہائے بھی کریں گے اور پریشان بھی ہوں گے اور اس کے تدارک کی بھی کوشش کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ کس بات کی عزت نفس ہے. میں نے کتاب میں لکھا کہ یہ عزت کس کی ہے؟ نفس کی ہے. نفس کون ہے؟ میں ہوں. میں کون ہوں؟ ناصر افتخار. ناصر کون ہے؟ کوئی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے. اس کی عزت کرنی ہے جس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. تو ایک اعتدال کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے، زندگی میں بروئے کار آنے کے لیے، فنکشن کرنے کے لیے ہمیں ایک مخصوص سیلف رسپیکٹ درکار ہے، بیکاز ہمارا ایک سیلف ہے، ہمارا ایک نفس ہے. لیکن جب اس عزت نفس کو انسان اپنی حدوں سے باہر نکالتا ہے اور ہر ایک جگہ پر باعث عزت ہونے کی کوشش اور تمنا پالتا ہے، تو پھر اس کو شکست و ریخت آتی ہے، کیونکہ بے عزتی کسی کی بھی کسی بھی جگہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے. بے عزت ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ نہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ، جب اللہ نے کہا کہ عزت ساری میری ہے، میرا جس کو دل چاہے گا میں دوں گا، تو عزت نفس کو اتنا زیادہ اپنے سر پہ سوار نہ کریں. بعض اوقات ہماری توہین بھی ہو سکتی ہے، تو اپنی بلاس فہمی کو تھوڑا سا الاؤ کیا کریں. یہ ان دو پوائنٹس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے ڈپریشن میں بڑی کمی ہو جائے گی. انشاءاللہ تعالیٰ ان پہ غور کیجیے گا جو باتیں ابھی میں نے آپ سے عرض کی ہیں.